مسلمانوں کو عاشورہ محرم کی حقیقت کے بارے میں اپنا اعتقاد، اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے، صحیح رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، ہمارا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو ہمارے آقائے نامدار و مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام نے تابعین کو، تابعین نے تابعین کو بتایا، سمجھایا، سکھایا، اور ان سے بزرگان دین کی معرفت ہم تک پہنچا۔ سن لیجئے، ہر انسان کا ایک شجرہ نسب ہوتا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کا باپ فلاں ہیں، اس کا دادا فلاں ہیں، اس کا پردادا فلاں ہیں۔ اگر اس کا شجرہ نسب اوپر چلتا ہوا کہیں مل جائے تو محترم مکرم تصور کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کا شجرہ نسب راستے میں ہی گم ہو جائے، اوپر تک نہ پہنچ پائے، تو وہ مشکوک اور غیر پسندیدہ شخص کہلائے گا۔ ٹھیک اسی طرح اعمال کا شجرہ نسب ہوتا ہے۔ اگر کسی عمل کا شجرہ نسب اوپر چلتا چلتا ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے تو وہ عمل محبوب ترین عمل ہے، نیکی ہے، دین ہے۔ اگر کسی عمل کا شجرہ نسب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے، راستے میں ہی گم ہو جائے، تو پھر یہ اسلام کا عمل نہیں، یہ دین نہیں، بلکہ جھوٹ ہے، فریب ہے، اور شریعت کی زبان میں اسے بدعت اور فسق و فجور کہا جائے گا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ عاشورہ محرم کا احترام اسی طرح کرنا چاہیے جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ہمیں کرنے کی تلقین فرمائی۔ اور یہ فیصلہ کرنا امت مصطفیٰ کا کام ہے کہ ہمیں عاشورہ محرم کو نبی کے طریقے پر منانا ہے یا کسی اور کے طریقے پر۔ لیکن ہاں، بات کملی والے ہی کی مانی جائے گی، اہمیت انہی کے فرمان کی ہے، فضیلت انہی کے بیان کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور ہاں، اس مہینے کے بارے میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ جیسا کہ کئی مقامات پر کعبہ شریف کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کہا گیا۔ اسی طرح اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب مہینوں میں افضل محرم الحرام کے روزے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم اور آپ کوشش کریں کہ 9ویں اور 10ویں محرم کو روزہ رکھیں یا 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھیں۔ اگر کوئی شخص صرف 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو بھی جائز ہے۔ اس روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، کفارہ۔ میرے دوستو، اور اس مہینے کی اہمیت، عظمت قرآن کریم کی اس آیت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہی ہیں، اس دن سے جب سے اس نے زمین اور آسمان بنائے، اور ان میں 4 مہینے عظمت والے، حرمت والے، ادب والے مہینے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو ان مہینوں میں۔ اچھا جی، وہ 4 مہینے کیا ہے؟ رجب، محرم، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اور ان 4 مہینوں میں بھی محرم الحرام کے مہینے کو ایک خصوصی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، جیسا کہ ابھی بتایا گیا۔